الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق رسوله النبي الكريم تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے خودی تیری مسلمان کیوں نہیں تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے عبث ہے شکوے تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا نہ خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو محترم حضرات رات کا بیش کا حصہ گزر چکا اور آخری پہر ہونے کو ہے اور یوں بھی رات ان ایام میں بہت مختصر ہوتی ہے بحال وعدہ کیا تو کچھ کہنا بھی لازمی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ سعادت کے پروانے ملتے رہیں دنیا میں انسان نہ جانے کتنے زندگی گزارتے ہیں اور گزار رہے ہیں ہماری موجودگی میں بھی اور ہمارے بعد بھی لیکن روئے زمین دو ہی خاندانوں میں بٹی ہوئی ہے دو ہی گروہوں میں اس کی تقسیم ہے ایک وہ لوگ ہیں جو سعادت مند کہلاتے ہیں نیک وقت جن کو کہا جاتا ہے اور دوسرا گروہ شقی بدنصیب بدبختوں کا ہے سعیدوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت سے ہمکنار فرمائے گا بدبختوں اور شقی اور محروم اور قسمت لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کا ایندھن اور اس کی ڈاٹ بنائے گا یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو دنیا میں نظام بنایا ہے یہ اس لیے بنایا ہے کہ یہاں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا
اللہ نے زندگی اور موت بنائی کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں جانچے اور آزمائے۔ احسن عملا، تم میں سب سے احسن اور خوبصورت عمل کس کا ہے؟ احسن، سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت عمل کس کا ہے؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سب سے زیادہ خوبصورت بال تو فلمی دنیا کے ایکٹریس کے ہوتے ہیں، لہذا ان جیسے بال اگر ہماری لڑکیاں کٹا لیں تو سب سے خوبصورت عمل انہی کا ہے، اور سب سے خوبصورت گال بھی انہی کے ہوتے ہیں میک اپ کرنے کے بعد۔ اس لیے ہم میں سب سے زیادہ عمدہ قسم کی کریم اگر کوئی اپنے چہرے پر لگا لے تو بہترین وہی ہو جائے۔ لوگ اسی دھوکے میں رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہر وہ عمل جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت سے نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت دنیا میں سمجھا جا رہا ہو، وہ خوبصورت نہیں، وہ بدصورت ہے۔ ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو اللہ کے پیغمبروں نے کیا، اور آج کی تاریخ میں جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو غار حرا سے سورہ علق کی آیتیں لے کر بھیجا، اس وقت سے لے کے قیامت تک ہر وہ عمل جو محمد رسول اللہ نے کیا ہے وہی احسن ہے، وہی اکمل ہے، وہی خوبصورت ہے، چاہے سارا جہاں اسے خوبصورت کہے یا نہ کہے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے محمد رسول اللہ کی زندگی میں نمونے موجود ہیں، لہذا دنیا میں مزدور ہو یا کسان، بادشاہ ہو یا فقیر، وزیر ہو یا رعایا کا کوئی فرق، نوجوان ہو یا بچہ، وہ عورت ہو یا مرد، محمد رسول اللہ کی زندگی میں اسے نمونے تلاش کرنے ہوں گے۔ یہاں تک کہ اگر وہ بکری چراتا ہے تو اسے یہ دیکھنا ہوگا کہ محمد رسول اللہ نے بکریاں کس طرح چرائی تھی۔ یہاں تک کہ اگر وہ تجارت کرتا ہے تو اسے یہ دیکھنا ہوگا کہ محمد رسول اللہ نے تجارت کے کیا اصول بتائے ہیں اور کن اصولوں پر تجارت ہوگی۔ دنیا چاہے کتنے ہی اصول وضع کر لے اور کون سے قانون بنا لے، کسی چیز کو جائز کہے اور دوسرے کو ناجائز کہے، رب دو جہاں نے محمد رسول اللہ کو معیار اور کامل نمونہ بنا کر کے ہمارے سامنے بھیجا ہے، لہذا وہی تجارت شریعت کے مطابق کہلائے گی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ مجھے مختصر وقت میں زیادہ بات کہنی ہے۔ جو کام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ دین بن گیا، وہ شریعت بن گئی، وہ اسلام بن گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفسانی خواہشات کا جو جائز طریقہ بتایا، ہاں مرد عورت کے لیے اپنی نفسانی خواہشات کے پورا کرنے کا جو جائز طریقہ بتایا، ایک مسلمان اس جائز طریقے کو اختیار کرے تو یہ اختیار کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان ہے نکاح۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح کر لو، آدھا ایمان مکمل ہو گیا، باقی آدھے میں فکر کرو، دنیا اسے کچھ بھی کہتی رہے، لیکن نکاح کا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے دین کا ایک حصہ ٹھہرا، آدھا ایمان قرار پایا، اور بیوی بچوں کے ساتھ مصروف ہونا اور مشغول ہونا بھی عبادت قرار پایا۔ اب سادھو سنتوں کی باتوں پہ جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اب عیسائیوں کے پاپ اور پادریوں کی طرف نظریں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مریم کواری تھی تو ان کی ہر عورت نن جب بنے گی جب وہ کواری رہے۔ نہیں، میرا نبی جس دین کو لے کر آیا ہے اس دین میں نکاح ثواب ہے، اور ایک نکاح نہیں، ڈنکے کی چوٹ کہو
بوانگے دوہر کہو، علل اعلان کہو، چاہے وہ دشمنوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع۔ اللہ کے رسول پر جو قرآن اترا اس نے ایک ایک مومن کو، ایک ایک مسلم کو، وہ چینی ہو یا ہندی ہو، وہ عربی ہو یا افغانی ہو، وہ عراقی ہو یا شامی ہو، یہ اجازت دی ہے کہ جب جب اسے ضرورت پیش آئے وہ انصاف کی سرحدوں کو پار نہ کر سکتا ہو بلکہ انصاف اپنی بیویوں کو بانٹ سکتا ہو، تو ایک مسلمان مرد کے لیے بیک وقت 4 عورتیں سے نکاح جائز ہے، اسے نہ کوئی بدل سکتا ہے نہ تبدیل کر سکتا ہے۔ مگر جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور دشمن کا خوف چھا جاتا ہے تو پھر مسلم قوم شرماتی ہے، جیسے آج کے حالات ہیں۔ آج ایک عورت جو برقع پہنتی ہے اسے شرم لگتی ہے، اس لیے کہ ساری عورتیں بے پردہ ہیں، تو آج برقع پہننے والی بیچاری اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی ہے۔ آج کا نوجوان 12، 15، 16، 18 سال کا جب اس کی داڑھی نکلنا شروع ہوتی ہے تو اسے شرم آتی ہے کہ داڑھی رکھوں نہ رکھوں، اس لیے کہ ہجڑوں کے سامنے بیچارہ یہ مرد اکیلا شرماتا ہے۔ میں اکیلا مرد نظر آؤں گا، سارے تو جنتے بڑی ہمت کے ساتھ اسے داڑھی رکھنا پڑتی، ننگے سر جب سارا ماحول چل رہا ہے تو ٹوپی سر پہ رکھتے ہوئے شرم آتی ہے، اس لیے مدرسے کے طالب علم بھی چہار دیواری سے باہر جب بس میں سفر کرتے ہیں تو ٹوپی جیب میں رکھ لیتے ہیں کہ یار سب ننگے سر جا رہے ہیں تو ہمیں کیا کریں۔ آج یہی حالات ہیں کہ دنیا پر اہل باطل کا غلبہ، اہل شرک کی قوت اور طاقت چھائی ہوئی ہے، لہذا مسلم قوم شرما رہی ہے دین اسلام کو پیش کرتے ہوئے۔ مجھے حیرت ہے، میں چونکہ آج سرزمین جھنجھانا پر بیٹھا ہوا ہوں اور یہاں بیٹھ کر یہ بات میں اپنے بڑوں کی جرأت مندانہ زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے کہتا ہوں، یہی علاقہ ہے جس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر وہی ناماتا ہے، اس کے برابر میں تھانہ بھون ہے، اور آگے چلے جاؤ تو گنگو ہے، ادھر کو رخ کرو تو کیرانہ ہے۔ جن بزرگوں کے آپ نام لیوا ہو، رب دو جہاں کی قسم، وہ بزرگ اس بات کی علامت تھے اور قیامت تک علامت رہیں گے کہ انہوں نے ان انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھی جن کا سورج نکلتا تھا تو حکمرانی وہاں تک تھی، اور جہاں سورج ڈوبتا تھا وہاں بھی ان کی حکمرانی تھی۔ آج امریکہ کی وہ حیثیت نہیں ہے جو ہمارے بزرگوں کے سامنے کل برطانیہ کی حیثیت تھی۔ یہی برطانیہ تھا جس نے ہندوستان پر قبضہ کیا تھا، یہی برطانیہ تھا جو سلطنت عثمانیہ سے ٹکرا رہا تھا، یہی وہ برطانیہ تھا جو پوری دنیا کی قوت کو ساتھ لے کر اسلام کو مٹانے کے لیے چلا تھا۔ مگر اس وقت یہ بزرگان دین اتنے ایمان والے تھے، ان کا ایمان اتنا مضبوط اور قوی تھا کہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف تپے ہی نہیں دیے، بلکہ انگریزوں کی توپ کے سامنے جا کر کے محض اپنی زنگ آلود تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ آہا، یہی تو 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے شاملی کا میدان، جہاں مولانا قاسم نانوتوی اس پیر و مرشد کے ساتھ نکلے تھے جسے دنیا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے نام سے جانتی ہے، جن کے استاد الاساتذہ آپ کے یہاں میاں نور محمد جھنجھان بھی ہیں۔ میں آج ہندوستان کے مسلمانوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جن بزرگوں کے آپ نام لیوا ہو، جن کے طریقے کو آپ جاری کیے ہوئے ہو، وہ پانی پت کے میدان میں انگریزوں کی توپوں کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کر رہے تھے؟ وہ ان کے سامنے
سامنے کھڑے ہو کر آخر کون سا ترانہ پڑھ رہے تھے، وہ کون سا نغمہ سنا رہے تھے، وہ کس چیز کی آنکھوں میں نکلے ہوئے تھے؟ کیا آج بھی تھانہ بھون میں حافظ ضامن کی قبر پر شہید نہیں لکھا ہوا ہے؟ ان کے نام کے ساتھ شہید کیوں لکھا ہوا ہے؟ مجھے آپ بتاؤ، شہید کہتے کسے؟ شہید کسے کہتے ہیں؟ آج بڑے افسوس کی بات یہ ہے، میں جو کہنے جا رہا ہوں، مدارس میں بیٹھا ہوں، کئی تو عنوان ہوتا ہے کہ دور حاضر میں مدارس کی اہمیت کس لیے قائم کیا تھا ان مدارس کو۔ آج بڑے فخر سے بڑی بڑی کانفرنسوں میں کوئی اور نہیں، ہم کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے حکومت کی رپورٹ آ گئی کہ ہمارے مدرسوں میں جہاد نہیں پڑھایا جاتا۔ یہ اللہ سے شکر ادا کرنے کا یا ڈرنے کا مقام ہے؟ اللہ کا شکر ہے NIA نے رپورٹ دے دی کہ ہندوستان کے مدارس میں جہاد کی تعلیم نہیں ہوتی۔ کیا یہ اسلام کا رکن نہیں ہے؟ کیا یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے؟ اس ملک کی تاریخ پڑھاتے ہوئے جب مہابھارت پڑھائی جائے، جب دشہرے کی شکل میں راون اور رام کی جنگ کو بیان کیا جائے، جب ہنومان کی شکل میں سری لنکا کے جلانے والے ایک بندر پہ فخر کیا جائے، تو یہ آتنکواد نہ کہلائے، یہ جنگ نہ کہلائے، اس سے کوئی فرق نہ پڑے۔ بڑے بڑے چینلوں پر جو آستھا چینل چلائے جائیں، ان چینلوں پر کوروں اور پانڈووں کی جنگ کا ذکر کیا جائے، رامائن اور گیتا میں ان دونوں جنگوں کا ذکر کیا جائے کہ ایک گروپتی کی جب دریودھن نے ساڑی اتار دی تو پانڈو جوش میں آ گئے اور پانڈووں نے کوروں کو ختم کر ڈالا۔ ایک عورت کے اپمان کا مسئلہ تھا تو ہندو دھرم میں عورت کے اپمان پر ایک اتنی بڑی جنگ ہو جائے کہ ارجن آگے بڑھے اور وہ پوری جنگوں پر فخر کرتے رہے، اسے مناتے رہے، اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہے، اس پہ ناز و فخر کرتے رہے، اور دین اسلام کے ماننے والے دنیا کو یہ نہ بتائیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ایک ناری کا اپمان کتنا بڑا جرم ہے، ایک عورت کی ذلت کتنی بڑی ذلت ہے۔ محمد رسول اللہ جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، جو تمام رسولوں کے سردار ہیں، جن پہ ساری قیادتیں ختم ہیں، جن پہ ساری امامتیں ختم ہیں، جو بنو ہاشم کا ایک شجاع سے ایک بہادر بیٹا ہے، وہ عورت کے تعلق سے کیا قانون لے کر آیا ہے؟ ہاں میرا نبی یہ قانون لے کر آیا ہے، سنو غور سے سنو کہ دنیا کے کسی خطے میں اگر ایک مسلمان عورت گرفتار کر لی جائے تو دنیا کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے اپنی بہن کو چھڑانے کے لیے لشکر روانہ کریں، سمندروں کو عبور کر جائیں، دریاؤں کو پھلانگیں، صحراؤں کو رون ڈالیں، پہاڑوں کو چورا چورا کر دیں، اور جب تک اس جیل کے دروازے پر پہنچ کر اپنی بہن کو آزاد نہ کرا لیں، اس وقت تک ان پر جہاد فرض عین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مفتی احمد سمیع صاحب۔ ابھی کہاں لکھا ہے؟ اس کو پڑھ لیجیے، کتابوں میں لکھا ہے، فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ اس لیے اس پہ فخر مت کرو کہ ہمارے یہاں پڑھایا نہیں جاتا۔ کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ جب قرآن میں ہے تو ہم پڑھائیں گے، جب رسول اللہ کی سیرت میں ہے تو ہم پڑھائیں گے۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، تم نے رپورٹ صحیح نہیں لی۔ آج بھی دارالعلوم دیوبند میں بخاری شریف کی دوسری جلد پڑھائی جاتی ہے، جس میں کتاب السیر اور کتاب المغازی پڑھایا جاتا ہے۔ اسے نہیں نکال سکتا کوئی۔ اور کتاب المغازی کے معنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 10 سالہ زندگی میں اسلام کے دشمنوں سے 99 جنگیں ہوئی ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
27 مرتبہ خود کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے نکلے ہیں. میرا نبی وہ نہیں ہے جو لوگوں سے ڈر کر، جو لوگوں سے چھپ کر، جو ان کی طاقت سے گھبرا کر، جو ان کی قوت سے خوف زدہ ہو کر کہیں اور نکل کر چلا جاتا. میرا نبی وہ ہے جس نے مسجد نبوی میں امامت بھی کی ہے. میرا نبی وہ ہے جس نے اصحاب صفہ پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت بھی کی ہے. میرا نبی وہ ہے جس نبی نے غزوہ بدر میں نکل کر بھی جنرل کا عہدہ اپنے ہاتھ میں خود سنبھالا ہے. میرا نبی وہ ہے جو غزوہ احد میں 2 زرہ لگا کر 1000 لشکر کے مقابلے پر نکلا ہے. جس جنگ کا بھی تذکرہ آپ سن رہے تھے، یہی وہ جنگ تھی جو رومیوں سے سنا تھا کہ رومی مدینے کی طرف حملہ آور ہو رہے ہیں، تو محمد رسول اللہ 61 سال کی عمر میں، 61 اور 62 سال کی عمر میں نکلے، جبکہ آپ ضعیف ہو چکے تھے، بال آپ کے سفید ہو چکے تھے، غزوہ احد میں آپ کے داس شہید ہو چکے تھے، مگر محمد رسول اللہ اس سرحد تک پہنچ گئے جو رومیوں کی سرحد تھی، اس علاقے تک پہنچ گئے جو رومیوں کا علاقہ تھا. رب دو جہاں کی قسم، اگر اس وقت ہرقل اور اس وقت عیسائیوں کا بادشاہ محمد رسول اللہ کے مقابلے پر نکلتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طاقت کو کچل ڈالتے. محمد رسول اللہ اس کو بلیامیٹ کر دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی طرف نکلے ہیں، یہ سن 9 ہجری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری غزوہ ہے. یہاں تو آپ نے کسی کو پیچھے ہی نہیں چھوڑا، ہر ایک سے کہا تھا کہ جو جس حال میں ہے انفروا خفافا وثقالا، انفروا خفافا وثقالا، جو ہلکا ہو اور بھاری ہو وہ نکلے، بیمار ہو وہ نکلے، ضعیف ہو وہ نکلے، بوڑھا ہو وہ نکلے، بچہ ہو وہ نکلے، مزدور ہو وہ نکلے، قرضدار ہو وہ نکلے، قرضخواہ ہو وہ نکلے، صحت یاب ہو وہ نکلے، کمزور ہو وہ نکلے. انفروا خفافا وثقالا کی تفسیر پڑھو تو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، علماء دیوبند، مفتی عبدالسمیع صاحب، مفتی عبدالسمیع صاحب. علماء دیوبند جن کا آپ نام لے رہے ہیں، آج ان کی وراثت اور امانت کی حفاظت کی ہم پہ ذمہ داری ہے. دارالعلوم دیوبند 1866 میں قائم کیا، ٹھیک اس سے 9 سال پہلے یہ پوری جماعت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی قیادت میں. میں بار بار سوال کرتا ہوں کہ ان کو مہاجر کیوں کہا جاتا ہے؟ مہاجر کون ہوتا ہے؟ کہاں ہے حاجی امداد اللہ کی قبر؟ ہندوستان کے کسی کونے میں ہے؟ کہاں ہے؟ نہیں، تھانہ بھون میں کیسے ہو جائے؟ ارے مکہ مکرمہ میں. یہ ہے ہمارے اس وقت علم کا عالم، یہ علم ہے ہمارا. جب وہ مہاجر ہیں تو مہاجر تو وہی ہے جو ہجرت کر کے گیا ہو. رحمت اللہ کی رانوی مہاجر ہیں، تو وہ جو ہجرت کر کے گئے. سنو، یہ ہر حکم باقی رہے گا. آج ہی مولانا ابوالکلام آزاد کی چلتے چلتے میں نے کتاب مسئلہ خلافت پڑھی. ہمیں آپ کو پڑھنے کی فرصت ہی کہا، فرصت ہی کہا ہے. لکھتے ہیں کہ جب کسی دھرتی پر خدا کے دشمنوں اور باغیوں کا قبضہ ہو جائے، یا تو وہ وہاں سے چھوڑ کے ہجرت کرے، اور یا ان دشمنوں کے خلاف وہ خروج کرے اور بغاوت کرے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی آپ نے واقعہ سنا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے کیوں اٹھا؟ وہ تو وقت کا تاجر بھی تھا، وہ تو وقت کا فقیہ بھی تھا، اپنے وقت کا محدث بھی تھا، مگر اپنے وقت کے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے یہ کہا کہ میں تیرے عہدے کو قبول نہیں کروں گا،
بات خالی عہدہ کے قبول کرنے کی نہیں تھی، بلکہ امام ابو حنیفہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو جو اس بادشاہ کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے نکلے تھے اور اسلام کے پرچم کو اٹھاتے ہوئے نکلے تھے، ان کی مدد کی تھی اور انہیں جنگ پر ابھارا تھا اور فتویٰ دیا تھا کہ تیرا نکلنا ضروری ہے۔ یہی وہ جلن تھی، یہی وہ انتقام کی آگ تھی جو بادشاہ کے سینے میں پنپ رہی تھی، اور اس نے بہانہ بنا کر امام ابو حنیفہ کو جیل کے اندر سے جیل کے اندر ڈال دیا، یہاں تک کہ جیل کے اندر انہیں زہر کا پیالہ دیا گیا اور زہر کا پیالہ دے کر انہیں شہید کر دیا گیا۔ مگر وہ شخص شہادت کا جام پی کر جیل کے اندر سے اپنے جنازے کو اٹھوا کر اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دے گیا کہ میں اس بادشاہ سے نہ جھکا جو اس زمانے میں صحیح معنی میں رسول اللہ کے نظام کو نہیں چلا رہا تھا، تو تمہارے لیے کیسے گنجائش ہے کہ تم یہود و نصارہ کی چوکھٹ میں چل رہے ہو؟ ہجرت اس سرزمین سے کی جاتی ہے جو دارالحرب بن جاتا ہے۔ اب تو ہم اس قابل ہو گئے کہ دارالحرب کو دارالاسلام میں تبدیل کر دیں۔ پوری دنیا میں کوئی دارالحرب نہیں ہے، اب سب دارالاسلام ہے، کہیں ہے ہی نہیں۔ لہذا دارالحرب نہیں رہا تو مسئلہ ہی کیا رہا؟ جس وقت ہندوستان میں تاریخ کیوں نہیں پڑھتے؟ اے طلبہ اے مسلمانوں، تم اپنی تاریخ کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ قوم خود کشی کی صلیبوں پہ جھول جاتی ہے، جو قوم اپنی روایت کو بھول جاتی ہے۔ جب شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے اس ملک کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا تو کیوں نہیں آپ جانتے، کیوں نہیں سمجھنا چاہتے کہ وہ کون سی تاریخ تھی، وہ کون سا سن تھا، اور اس زمانے میں ہندوستان کی صورتحال کیا تھی؟ 1857 سے پہلے ہی یہاں انگریزوں سے مقابلہ شروع ہو گیا تھا۔ 1857 تو 100 سال کے بعد آئی ہے۔ 1757 میں پلاسی کے میدان میں جو بنگال کا علاقہ ہے، نواب سراج الدولہ اپنی فوجوں کو لے کر انگریزوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے۔ یہ 100 سال پہلے کی بات ہے۔ 100 سال تک مسلمان اپنے سروں پر کفن باندھ کر نکلتے رہے، شہادت کے ارادوں سے میدانوں کا رخ کرتے رہے، جام شہادت کی طرف میں اپنے آپ کو گھروں سے باہر نکالتے رہے۔ یہی وہ آرزو تھی جو 1757 میں نواب سراج الدولہ کو پلاسی کے میدان میں لے کر آئی۔ اسی وقت سے لے کر وہ غدار، وہ یہودیوں کے ایجنٹ جنہیں رافضی اور جنہیں شیعہ کہا جاتا ہے، جن کے خلاف شاہ ولی اللہ لکھ چکے ہیں، جن کی نقاب مجدد الفتانی، شیخ احمد سرہندی، تاریخ النصر اپنے مکتوبات میں لکھ چکے ہیں، اور جن کو بے نقاب علماء دیوبند نے کیا ہے، اپنی کتابوں میں کیا ہے، انہی کا ایک ایجنٹ تھا جس کا نام میر جعفر تھا، جس نے اس وقت انگریزوں کی غلامی اختیار کی، انگریزوں کے تنبے چاٹے اور ان کے جوتوں پر اس نے پالش کیا، ان کے گھوڑوں کی تم پکڑ کر اپنے بچوں کے لیے بھیک مانگی۔ وہی میر جعفر تھا جس نے مخبری اور غداری کی اور نواب سراج الدولہ کی شہادت کا سبب۔ نواب سراج الدولہ کی شہادت کے بعد اسی ملک میں پھر انگریزوں سے لوہا لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میسور اور دکن کی سرزمین سے نواب حیدر علی اور سلطان ٹیپو ان کے بیٹے کو منتخب فرمایا۔ وہ میدانوں کی طرف نکلے۔ یہی وہ زمانہ ہے جہاں ایک طرف سن 1761 میں سرزمین افغانستان سے احمد شاہ ابدالی ہندوستان آ رہے تھے،
جبکہ شاہ ولی اللہ نے پہلے ان کو دعوت دے چکے تھے، وہ دعوت دے چکے تھے کہ اب ہندوستان میں مسلمانوں کی آبرو لٹ رہی ہے، ان کی بیٹیاں اٹھائی جا رہی ہیں، ان کے بچوں کا خلا تباہ کیا جا رہا ہے۔ تب احمد شاہ ابدالی نے دریائے آمو کو پار کیا، دریا کو پار کرتا ہوا پنجاب سے گزرتا ہوا وہ دہلی تک پہنچا اور اس کی 60,000 فوج نے 2 لاکھ مرہٹوں کو تہے تیر کر کے یہ پیغام دیا کہ اے لوگوں، چونکہ پیچھے ایران کی طرف سے بغاوت شروع ہو گئی ہے، آہا یہی وہ ایران ہے، سن لو آج مسلمانوں، میں پکار پکار کر کہہ رہا ہوں، علماء دیوبند کی ترجمانی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ نادر شاہ رافضی تھا، پوری ایرانی قوم نے اسے اس لیے کھڑا کیا کہ یہ احمد شاہ ابدالی کی بڑھتی ہوئی فتوحات کو روک سکے۔ اگر نادر شاہ کا فتنہ کھڑا نہ ہوتا، اگر نادر شاہ جو ایک بدو اور جاہل تھا، جو 9 کلو کی تلوار اپنے ہاتھ سے چلایا کرتا تھا، اگر اسے رافضی اور شیعہ ایران کے کھڑا نہ کرتے تو آخری تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، مگر وہ ہوتا کہ احمد شاہ ابدالی اسی وقت میں پورے ہندوستان کو فتح کر لیتا اور انگریزوں کی عید سے عید بجا دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تاریخ اس وقت پھر اپنے آپ کو دوہرا رہی ہے، اس لیے اہل سنت والجماعت بہت ضرورت ہے آپ کو حق پرست بن جانا اور حق کے لیے جینا اور حق کے لیے مرنا۔ ایک بار یہ طے کر لو، موت جس کی آنی ہے جس طرح ویسے ہی آئے گی، وقت سے پہلے کسی کی نہیں آئے گی۔ ارے دنیا کے ان بدبختوں کو دیکھنے والوں، اپنے اصل ہیرو کو پہچانو۔ اسلام کے ہیروز کون ہیں؟ ان کو کیوں نہیں پہچانتے؟ جن کی بدولت آج تم تک رب کا کلمہ پہنچا ہے، جنہوں نے اسلام کے ماتھے پر ایسا خوبصورت تاج باندھا ہے جسے کبھی گہر نہیں لگ سکتا، جنہوں نے اسلام کا وہ سورج اگایا ہے جسے کوئی اپنی مٹھی میں قید نہیں کر سکتا۔ اسلام کے ان ہیرو میں ایک احمد شاہ ابدالی بھی ہے جسے تاریخ فراموش نہیں کر سکتی۔ انہی اسلام کے شہسواروں میں سلطان ٹیپو بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں اس وقت کھڑا کیا جب سراج الدولہ کی شہادت ہو چکی تھی۔ 1757 میں ان کی شہادت ہوئی کہ یہ خاندان اٹھ کھڑا ہوا، مگر یہاں بھی وہی ہوا کہ ان کے پاس بھی میر صادق تھا، یہ بھی رافضی اور شیعہ تھا۔ کسی نے سرنگا پٹن کا دروازہ کھولا اور کسی نے سفید جھنڈے لہرا کر انگریز کی فوجوں کو دریائے کاویری سے پار ہو کر کے ان کے قلعے میں داخل ہونے کا موقع دیا۔ پھر سے پہچان لو، یہ آج پھر روئے زمین پر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہودیوں سے ہاتھ ملا کر، عیسائیوں سے ہاتھ ملا کر پھر امت مسلمہ کے قتل کا وہی منصوبہ بنایا ہے جو پچھلی صدیوں میں بناتے چلے آئے ہیں۔ آہاں یہی ماں عائشہ کو گالیاں دینے والے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کرنے والے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ تمام صحابہ کو مرتد قرار دینے والے، قرآن کو یہ کہنے والے کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تھا۔ آہاں یہی جو جنہوں نے یہودیوں سے آگے بڑھ کر ایک نیا دین اپنا بنایا جس میں زنا کو حرام کر لیا گیا ہے، انہوں نے وہ ظلم و ستم ڈھایا ہے۔ اس وقت روئے زمین پر جب سے اسلام کا کلمہ نیچا ہوا اور مسلمانوں کی خلافت گئی اور مسلمانوں کے امیر ختم ہوئے، تب سے انہوں نے عالم عرب سے لے کے پورے عالم اسلام کو اپنی جوتیوں سے اور اپنے ٹھوکروں سے رنگا۔ سمجھو وقت کہاں پہنچا، حالات کیا ہیں۔ وہاں میر جعفر، یہاں میر صادق، جسے علامہ اقبال نے کہا میر جعفر البنگال، میر صادق الدکن، ننگے ملت، ننگے دین، ننگے وطن۔ یہی وہ لوگ تھے جو انگریزوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور شاہ ولی اللہ کے روحانی بیٹے مجدد الفسانی کے روحانی فرزند انگریزوں کے مقابلے پر کھڑے ہوئے تھے، میدانوں کا رخ کیے ہوئے تھے۔ لہذا کسی نے حافظ دامی کی طرح شہادت کا جام پیا تو کسی نے دارالحرب سے
ارض مقدس کی طرف ہجرت کی، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کہا کہ وطن کی رٹ مت لگانا، وطن ہمارا خدا نہیں ہے، وطن ہمارا معبود نہیں ہے، وطن ہمارا الہ اور رب نہیں ہے، وطن اس وقت تک وطن ہے جب تک اسلام پر چلتے رہے، لیکن جس دن اسلام نے امتحان کے طور پر یہ کہا کہ تو اسلام کو سینے سے لگائے گا یا وطن کو سینے سے لگائے گا، تو ایک ٹھوکر لگا کر اقبال کی اس شعر کو گنگناتے ہوئے اہل ایمان کل بھی نکلے ہیں، آج بھی نکلنے کا اپنے مصمم اور ارادہ رکھتے ہیں، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے کیوں بھی نبوت کی صداقت سے گواہی۔ جہاں مسلمان پہنچتے ہیں وہ دھرتی ان کا وطن ہے، اس لیے اپنے ہیرو کو پڑھو، اپنے ہیروز پڑھو، وطن کی سرحدوں میں قید ہونے کے ارمان دل میں مت سجاؤ، وطن جب تک اسلام پہ چلنے کی اجازت دے گا تو وہاں رہیں گے، لیکن جس دن اسلام پر داخلے بند ہو جائیں اس دن خوشی خوشی ہجرت کا سفر اختیار کریں گے۔ ارے ہمیں نکلنے کی دھمکیاں دینے والوں، وطن سے باہر جانے کی دھمکیاں دینے والوں، تم جس کو یہ کہہ رہے ہو کہ ہم تمہیں نکالیں گے، ہم اس دن کے انتظار میں ہیں کہ جس دن ہم رخت سفر باندھ کر حضرت ہاجرہ کی سنت کو زندہ کریں گے۔ ہم تو اس دن کے انتظار میں ہیں کہ جس دن ہم حضرت لوط اور حضرت سارہ اور ابراہیم کی سنت کو زندہ کریں گے۔ ہمارے نبی نے اپنی بیٹی رقیہ اور حضرت عثمان کو، اپنے بھائی سے سردار جعفر طیار کو اور اپنے صحابہ سے کہا تھا جاؤ مکے سے ہجرت کر جاؤ، میں صرف مکے کا نبی نہیں ہوں، میں مدینہ کا نبی نہیں ہوں، جہاں جاؤ گے وہ تمہارا وطن ہے۔ ہم اس دن کے انتظار میں ہیں جس دن عمر ابن خطاب نے مکہ کو چھوڑا ہے اور مدینہ پہنچ گئے ہیں، ہم اس دن کے انتظار میں ہیں جس دن ابو سلمہ نے ام سلمہ اور اپنے بیٹے سلمہ کو چھوڑا ہے اور مدینہ کا رخ کیا ہے، ہم اس دن کے انتظار میں ہیں کہ جس دن ہجرت کی یا تو ہمیں اجازت ملے گی یا ہجرت کا ہمیں پروانہ ملے گا۔ مسلمان کی ڈکشنری میں ہجرت کوئی عار نہیں، ذلت نہیں، یہ مسلمانوں کی ڈکشنری میں ہجرت کوئی ان کے ماتھے پر داغ نہیں، بلکہ ہجرت وہ اہم ترین فریضہ ہے۔ جب کوئی مسلمان اسے ادا کرتا ہے تو ماضی کے سارے گناہ اس سے معاف کر دیے جاتے ہیں اور نئے سرے سے وہ نئے نیکیاں کرتا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ ہجرت ان کے یہاں شاید روتے ہوئے ہوتی ہے، ان کے یہاں ہجرت نہیں، یا تو ہجرت کی آرزو میں جیا کرتے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کی ہجرت اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو جس دھرتی پہ یہ ہجرت کرتے ہیں وہ دھرتی اسلام کی دھرتی بن جاتی ہے، وہاں ان کو پناہ دینے والے انصار کہلاتے ہیں، یہ ہجرت کرنے والے مہاجرین کہلاتے ہیں۔ انصار اور مہاجرین جب اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ مقام اسلامک اسٹیٹ کہلاتا ہے، یہ جمہوریہ نہیں کہلاتا، یہاں ملوکیت نہیں ہوتی، یہاں بادشاہت نہیں ہوتی، بلکہ انصار جو اسلام کی بنیاد پر پناہ دیتے ہیں وہ مہاجرین کا دست و بازو بن جاتے ہیں، اور جو مہاجرین اسلام کی وجہ سے اپنا گھر در چھوڑ کے واپس جاتے ہیں وہ ان کے بازو بن جاتے ہیں، اور جب یہ دونوں بازو انصار و مہاجرین کے اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ اسلامی ریاست کہلاتی ہے، یہ اسلامک اسٹیٹ کہلاتا ہے، یہ مسلمانوں کا مرکز کہلاتا ہے، یہ اسلام کی دھرتی کہلاتی ہے۔ اور پھر اپنی گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہوئے اور ان کو چابک سے دوڑاتے ہوئے مہاجرین و انصار پھر اس سرزمین کی طرف نکلتے ہیں جہاں سے انہیں نکالا گیا ہے۔ تو جب انصار اور مہاجرین کا دستہ پہنچتا ہے تو پھر یہ صلح نہیں کرتے بلکہ فتح کے پرچم لہراتے ہیں۔ یہ سنت ہے تمام نبیوں کی اور میرے نبی کی تو خاص سنت ہے، اس لیے آپ پڑھو تاریخ بن زیاد کو، نہیں پڑھتے یوسف بن تاشفین کو، نہیں پڑھتے محمد بن قاسم کو،
نہیں پڑھتے احمد شاہ ابدالی اور محمود غزنوی کو، نہیں پڑھتے ہم اسلام کے ان ہیرو کو جنہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کہا جاتا ہے، نہیں دیکھتے ہم اپنے ہیرو اسلام کے خالد بن ولید کو۔ آج سے میں آپ سے التجا کر کے جا رہا ہوں، ان کو پڑھو۔ افسانے پڑھنے کا شوق ہے تو ان کے افسانے بھی لکھ دیے گئے ہیں، ان پہ ناول بھی لکھ دیے گئے ہیں۔ اگر آپ کو وقت کاٹنے کا شوق ہے تو اسلام کی تاریخ پڑھو، جنہوں نے تاریخ اسلام لکھی ہے۔ جب دریا، جب نہریں جبرالٹا کو پار کرتے ہوئے طارق بن زیاد نے اپنی کشتیوں سے سمندر پار کر لیا، تو سمندر پار کرتے ہی طارق بن زیاد نے اپنے سپاہیوں سے کہا، فوج کے سپاہیوں سے کہا، اپنے ہاتھوں میں مشال لو، روشنی کے لیے نہیں بلکہ جن کشتیوں سے سمندر پار کیا ہے ان کشتیوں کو جلا کے خاک کر دو، ان کشتیوں کو جلا کر راکھ کر دو۔ فوجیوں نے کہا، اے ہمارے کمانڈر ان چیف، یہ تو عقل کے خلاف فیصلہ ہے، دریا اپنی تابانی پر ہے، ہم میں سے کوئی اپنے بچے کو چھوڑ کر آیا ہے، کوئی اپنی بیوی کو الوداع کہہ کر آیا ہے، واپس کیسے جائیں گے؟ وہ تاریخی خطبہ جو سمندر کے کنارے طارق بن زیاد نے دیا ہے، وہی افریقہ کا طارق بن زیاد جو موسیٰ بن نصیر کے کہنے سے 3000 کی فوج لے کر نکلا تھا، اس نے خطبہ دے کر کہا، البحر خلفکم والعدو امامکم، تمہارے سامنے 2 لاکھ عیسائیوں کا لشکر ہے اور پیچھے موجیں مارتا ہوا سمندر ہے۔ میں نے تمہیں موت کے منہ میں لا کر کھڑا کر دیا ہے، اگر پیچھے بھاگتے ہو تو موت ہے اور اگر آگے بڑھتے ہو تو موت ہے، لیکن آگے کی موت عزت کی موت ہے، سربلندی کی موت ہے، وقار کی موت ہے، فتح کی موت ہے، شہادت کی موت ہے، اور اگر دریا میں ڈوب کے مرتے ہو تو یہ کایاتا کی، یہ بزدلی کی، یہ تاریخ کی تمہارے ماتھے پر داغ لگ جانے کی موت ہے۔ میں نے کشتیاں اس لیے جلائی ہیں کہ میں اس دھرتی پر اعلان کرتا ہوں، یہ زمین میرے اللہ کی ہے، یہ زمین میرے رب کی ہے، میرا رب کا جو باغی ہے وہ زمین کا مالک نہیں ہو سکتا، مالک میرا اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے یرث عبادی الصالحون، وہ جسے چاہتا ہے اپنے نیک بندوں میں سے وارث بناتا ہے۔ لہذا تاریخی جملہ جو اس نے کہا اسے علامہ اقبال نے اپنی فارسی نظم میں قلم بند کیا ہے، اور ملک ماس، ملک خدائے ماس، جو بھی اللہ کا ملک ہے وہ ہمارا ملک ہے۔ تاریخ بن زیاد اب اس ملک کو فتح کر کے رہے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ شام کا سورج نہیں ڈوبا تھا کہ ان 3000 کے لشکر نے 2 لاکھ عیسائیوں کے لشکر کو شکست دے کر یہ بتا دیا کہ اللہ کا وعدہ صرف صحابہ ہی کے لیے نہیں تھا، صرف عربوں کے لیے نہیں تھا، بنو طے اور بنو نذیر کے بنو طے اور بنو امیہ کے لیے نہیں تھا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، جو بھی اللہ کی مدد کے لیے اٹھے گا اللہ قیامت تک اس کی مدد کرتا ہے۔ مگر اس دور میں اگر آپ اور ہم ہوتے تو طارق بن زیاد کو عیسائیوں کا ایجنٹ کہہ کر کہتے کہ خود بخود فوجیں بھاگ گئی، میرا کشتی ہو گئی ان کی آپس میں۔ سمجھ میں نہیں آتا اللہ کی مدد آج سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آج مدد کر رہا ہے، زلزلہ آتا ہے جاپان میں، زلزلہ آتا ہے نیپال میں تو فوراً کہتے وہ اللہ کا عذاب آ گیا، اس لیے کہ نیپال میں جسم بک رہے تھے اور نیپال کی عورتیں یہودیوں کے بچے اپنی کوکھ میں کرائے کے طور پہ پال رہی تھی، اللہ کا عذاب آ گیا۔ تو جب اللہ کا عذاب اللہ کے دشمنوں پر کل بھی آتا تھا اور آج بھی آ رہا ہے اور کل بھی آئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب عذاب اس کے دشمنوں پر آئے گا تو اس کی رحمت، اس کی نصرت، اس کی تائید، اس کی مدد اہل ایمان پر کیوں نہیں آئے گی؟ فضائے بدر پیدا کر
فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ ارے جب ایک ولی کی مدد کے لیے اللہ آ سکتا ہے، جب کسی پریشان کی مدد کے لیے کوئی آ سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے روئے زمین کے جو لوگ اٹھیں گے ان کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے رعب ڈالنا ہمارا کام ہے۔ سنلقي الرعب، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، سنلقي في قلوب الذين كفروا، جو لوگ کافر ہیں ان کے دلوں میں ہم عنقریب رعب ڈالیں گے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ان کے دلوں میں رعب ڈالیں گے، آپ کہتے ہو نہیں آج کے کافروں کے دل میں اللہ رعب نہیں ڈال سکتا، وہ تو ہار کے جا ہی نہیں سکتے، انہیں تو شکست ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو ناقابل تصویر ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جب 313 طالوت رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے، شمویل علیہ السلام کے ساتھ نکلے، کل 313 تھے، جہاں ہزاروں لاکھوں نے یہ کہہ دیا تھا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، جالوت کے لشکر سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، لیکن وہ لوگ وقال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، لیکن وہ لوگ جنہیں یقین تھا کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات تو ہونا ہی ہے، اگر یہاں سے بھی بھاگ گئے تو موت کا قربہ خود پینا ہے، ایکسیڈنٹ میں بھی مر جائیں گے، کس حال میں مریں گے؟ انہوں نے توق کر کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کتنی ہی چھوٹی ٹکڑیاں رہی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بڑے بڑے لشکروں پر، بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں۔ ایک طرف تو قوم کا حوصلہ بڑھایا جو شریف تقریریں کی اور ان کے سامنے اپنے ایسے شاعرانہ انداز سے پیش کیا کہ قوم کا ایمان جاگ اٹھا، قوم کو زندہ کیا، اور پھر مصلی بچھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ صبر کو ہمارے اوپر انڈیل دیجیے، صبر کی برکات کر دیجیے، صبر کے دریا میں نہلا دیجیے اور ہمارے قدموں کو جما دیجیے، ثبت اقدامنا، دشمنوں کے مقابلے پر ہم جم جائیں، دل اکھڑ نہ جائیں، آنکھ گھبرا نہ جائے۔ اللہ فرماتا ہے یہ 313 تھے فہزموہم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے انہوں نے اس لشکر کو شکست دے دی، اور جو ان کا سردار و بادشاہ تھا وہ مارا گیا، اور قتل داؤد جالوت، اور داؤد نے جالوت کا قتل کر دیا۔ داؤد بعد میں علیہ السلام بنے، بعد میں علیہ السلام بنے، قتل کیا اس کا۔ اللہ فرماتا ہے وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اس کے خاتمے کے بعد اس کے تخت شاہی پر، اسی مقام پر اللہ تعالیٰ حضرت داؤد کو لے آیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام قیامت تک ان پہ پڑھا جائے گا ملک عطا کر دیا، والحکمہ، اور ان کو حکمت بھی دے دی، اور اللہ نے وہ ان کو سکھایا جو اللہ جانتا تھا، بادشاہت بھی دی، نبوت بھی دی، حکمت بھی دی، سب کچھ دے دیا۔ اتنی بڑی طاقت جو کئی سو سال سے بنی اسرائیل کو غلام بنائے ہوئی تھی، اس وقت کی موحد قوم کو، مسلم قوم کو، صاحب ایمان قوم کو، جن کا قبلہ بیت المقدس بھی اس نے چھین رکھا تھا، مگر جب کل 313 نے رب کی نصرت کے لیے میدانوں میں قدم رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد کے محض 2 یا 3 پتھروں سے جالوت کا خاتمہ کر دیا۔ اس کی وہ فوج
جو ہتھیار لے کر آئی تھی ان 313 کا کچھ نہ بگاڑ سکی. وہ دنیا کا اتنا طاقتور بادشاہ تھا کہ اس نے بیت المقدس کو رون تک ڈالا تھا. اس کے مقابلے پر قوم کی ہمت تک نہیں ہو رہی تھی. یہ قرآن میں واقعہ اللہ کیوں بیان کر رہا ہے؟ اس لیے بیان کر رہا ہے اے لوگوں تعداد کو مت دیکھنا. جب اللہ جنگ لڑنے پر آتا ہے اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ دشمن کے خاتمے کا فیصلہ کرتا ہے تو داؤد جیسا کمزور نابالغ نوجوان اس کو قتل کر دیتا ہے, وہ گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. اگر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے سے دفاع نہ کرے, بعض کو بعض کے ذریعے سے نہ روکے تو پوری زمین فساد سے بھر جائے گی, بیچارے کمزوروں کو قتل کر دیا جائے گا. مگر اللہ کی سنت ہے کہ اللہ ہر دور میں ظالموں کے مقابلے پر مظلوموں کو کھڑا کر دیتا ہے, ان کے دل کو فالح بنا دیتا ہے, ان کے قدموں کو لوہے سے زیادہ طاقت عطا کرتا ہے. یہ وہ قوم ہوتی ہے جو اس شان کے ساتھ نکلتی ہے. گرم ہو جاتا ہے جب محکوم قوموں کا لہو, گرم ہو جاتا ہے جب مظلوم قوموں کا لہو تھر آتا ہے جہانے 400 رنگ. یہ وہ قوم ہوتی ہے جو اپنی تقدیر اپنے خون سے لکھتی ہے. پھر یہ وہ قوم ہوتی ہے جس کی بیٹیاں اپنے باپوں کو میدان کی طرف خود سجا کر بھیجتی ہیں کہ باپ اگر تو نہیں نکلا تو تیری بیٹی کی آبرو کوئی نہیں بچائے گا. یہ وقت آ جاتا ہے مظلوم قوموں پر جب بہن اپنے بھائی کے ہاتھ میں خود اٹھا کے تلوار دیتی ہے, میرے بھائی نکل, تیری تیرے خون سے امت کی تاریخ اور تقدیر لکھی جانی ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب پوری قوم سکیوں اور ہچیوں سے اپنی ایک نئی تاریخ لکھتی ہے. ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے گروہ کو کھڑا کیا ہے. قرآن کہتا ہے ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, اگر اللہ بعض کو بعض کے ذریعے سے نہ روکے تو یہ سیلاب پوری دنیا کو نکل جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, علماء دیوبند, علماء دیوبند, مفتی عبدالسمیع صاحب, نعرہ تکبیر. اب لوگ سوچتے ہیں یہ کہاں سے آ گئے, یہ راتوں رات کہاں سے پیدا ہو گئے. لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو انہی مظلوموں کے ہاتھوں ظالموں کو پٹواتا ہے اور وقت بدل جاتا ہے. 14 سالہ نہیں 23 سالہ محمد رسول اللہ کی پوری زندگی پڑھو, مکے کا باپ پڑھ کے کتاب پر مت کرو. کچھ لوگوں نے طے کر لیا ہے کہ رسول اللہ کی مکی زندگی پڑھیں گے, مدنی زندگی نہیں پڑھیں گے. ہمارا نبی صرف مکی تھا, مکے جائیں گے واپس لوٹ آئیں. یہ تو بڑی جفا ہے رسول اللہ کے ساتھ کہ آپ خانے کعبہ جا کے لوٹ آئے اور مدینہ نہ پہنچے. 2 حرم ہیں, مکی زندگی سے آگے بڑھ کر مدنی زندگی کیوں نہیں دیکھتے؟ اگر مکی زندگی میں ابو جہل کے ہاتھ میں کوڑا ہے, عتبہ کے ہاتھ میں تلوار ہے, شیبہ کے ہاتھ میں ظالمانہ بیت ہے, مکی زندگی میں اگر بلال سڑک پہ لیٹے ہوئے ہیں اور امیہ ان کے سینے پر بیٹھا ہوا ہے تو مدنی زندگی کا چکر چھوڑ کے کیوں نہیں پڑتے کہ میدان بدر میں جب امیہ اپنے بیٹے کا ہاتھ لیے بھاگ رہا ہے تو حضرت بلال کی نظر اس پر پڑی اور فوراً کہا ایھا الانصار, مجھے ایسا لگتا ہے کہ امیہ بھاگ جائے گا, میدان چھوڑ جائے گا یا کوئی اس کو گرفتار کر لے گا. اگر آج یہ بچ گیا ما نجوت ان نجا, اگر آج امیہ بچ گیا تو بلال کے لیے کوئی نجات نہیں ہے. حضرت بلال نے کہا یہی وہ ہے جو مجھے اتنا مارتا تھا کہ میری زبان لٹک جاتی تھی, یہ اتنا بڑا جلاد تھا کہ میرے سینے پہ پتھر رکھتا تھا اور میں اس کے پتھر سے کڑاتا تھا. جب میں پانی مانگتا تھا تو کوئی مجھے پانی دینے کے لیے تیار نہ تھا. یہ اپنے دوستوں کو بلاتا اور اس پر کوڑے برساتا. آج میدان میں آیا ہے تو بچ کے نہیں جانا چاہیے. اس للکار کو سن کر انصار مدینہ حضرت بلال کے
آپ کھولیے. امیہ آج ڈر گیا, دبک گیا, چھپ گیا. عبد الرحمان بن عوف سے کہا ارے مجھے بچا لے, تو میرا یار بھی ہے, دوست بھی ہے, آج بلال نہیں چھوڑے گا. لہذا عبد الرحمان بن عوف اس کے اوپر لیٹ گئے. اس کے بیٹے کو تو انصار صحابہ نے ایک جھٹکے میں ٹکڑے کر دیا اور کہا کہ اپنے بیٹے کو آج تڑپتا ہوا دے. اور جب اس کی طرف بڑھے تو عبد الرحمان بن عوف اس کے اوپر لیٹے ہوئے تھے, مگر انصار صحابہ نے کہا عبد الرحمان, انصار مدینہ بلال کے غم کو نہیں بھول سکتے ہیں. سائڈ سے اس کے تلواروں کی الیاں چھو کر اس وقت تک اسے کھینچتے رہے جب تک کہ اس کی آخری ہچی نہ نکلی. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد میں بیان فرمایا, تلک الایام نداولها بین الناس. کل بلال نیچے تھے, کیا وہ سوچ سکتا تھا امیہ کہ میرے اوپر بلال بیٹھا ہوا ہوگا, میری نظروں کے سامنے میرا بیٹا قتل کیا جائے گا اور مجھے عبد الرحمان بھی پناہ نہ دے سکیں گے, کوئی در و دیوار مجھے بچا نہیں سکے گا. اس کا قرآن کے وعدوں پہ یقین نہ تھا. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کر چکا تھا. اللہ تعالیٰ مکے میں ابو جہل کو دھمکا چکا تھا, لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَقْطَعَنَّ بِالنَّاصِيَةِ. او مکار, اگر تو باز نہیں آیا, تو نے محمد رسول اللہ کے خلاف سازشیں بند نہ کی اور تو نے آپ کو ستانا نہ چھوڑا. لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ, اگر یہ باز نہیں آیا, لَنَقْطَعَنَّ بِالنَّاصِيَةِ, تو ہم اس کی پیشانی کو پکڑ لیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے. ہم ان کی پیشانیوں کو پکڑیں گے. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ, کیسی پیشانی جو گناہگار ہے, جو خطا کار ہے. آج تو کافر کی پیشانی آپ کو گناہگار میں کر دیا ہے, بڑا بھولا بھالا. قرآن کہہ رہا ہے ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ, اور پھر اللہ نے کہا فلیدعو نادیہ, یہ بلا لے اپنے تمام لوگوں کو, اپنی فوجیں بلا لے. سندعو الزبانیہ, ہم بھی اپنے لشکر بلا کر رہیں گے. اللہ کا لشکر آسمان سے بھی آئے گا, زمین سے بھی آئے گا. صحابہ جب مکے میں تھے تو کسی کو تصور تھا کہ 13 سال کے بعد ایسا ہو جائے گا, 15 سال کے بعد ایسا ہو جائے گا, کسی کو تصور نہیں تھا. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہے, قرآن گواہ ہے, صحابہ گواہ ہیں. جب اس ابو جہل کو ادھورا چھوڑا تھا معبد اور معاذ نے, معبد اور معاذ وہ افرا کے 2 بیٹے ہیں جو نابالغ تھے, جو بچے تھے. اللہ یہی کو دکھاتا ہے. ابو جہل اگر حضرت عمر کے ہاتھ میں مارا جاتا, دنیا کہتی ہے بہادر نے دوسرے بہادر کو مار دیا. حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوتا, دنیا یہ کہتی کہ ایک شیر نے دوسرے شیر کو شکست دے دی. اگر وہ حضرت حمزہ کے ہاتھوں مارا جاتا تو دنیا یہ کہتی کہ آپ کے ایک سے بے سالار نے دوسرے سے بے سالار کو شکست دے دی. مگر جب معبد اور معاذ جو 2 معصوم بچے ہیں جن کی تلواروں کے تسمے بھی زمین پہ لٹک رہے ہیں, وہ جب آگے بڑھ کے حملہ آور ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. تم نے قتل نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے قتل کیا. یہ ہے اللہ کی شان. ان دونوں بچوں نے تو ادمرا چھوڑ دیا کہ فوراً مر گیا تو پھر کیا, تڑپتا ہو تو چھوڑے. جس کے تو جن کے حالات پوچھے کس کی فتح ہوئی, بتانے والوں نے بتایا کہ سب گئے. اخیر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور جب دیکھا کہ آہا یہ تو وہ ہے جو مکہ میں بڑا پھولتا تھا, اینٹتا تھا, گھمنڈ دکھاتا تھا, کبھی ہمیں پیٹنے کے منصوبے بناتا, چھان لگا کر سینے پر بیٹھے. اس نے پوچھا کون؟ کہا عبداللہ بن مسعود. کہا آئے افسوس ایک چرواہے کا بیٹا میری گردن کاٹا. کہا چل اب تو مجبور ہوں, لاچار ہوں, مگر لے میری تلوار لے لے.
اور میری ہی تلوار سے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ چرواہے اور ہم سے کمتر کسی آدمی نے گردن کاٹی، میری تلوار سے میرا سر کاٹ دے، مگر ذرا تو مہربانی فرما دے تھوڑی ذرا لمبی کر کے کاٹ دینا، تاکہ گردنیں ناپی جائیں تو سردار کی گردن۔ جس وقت عبداللہ بن مسعود اس کا سر اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر لا رہے تھے، ارے یہی تو صحابہ کی سنت ہے جو آج دنیا دیکھ رہی ہے، جسے کہتے ہو یہ اسلام میں نہیں ہے، یہی تو اسلام میں ہے، یہی تو اسلام میں ہے۔ عبداللہ بن مسعود کے ہاتھوں میں اس کا سر ہے اور پیشانی کے بال پکڑے ہوئے ہیں۔ وہ صحابہ تھے جو قرآن کو جانتے تھے، جن کی زبان پہ قرآن تھا، جن کے سینوں میں قرآن تھا، جن کی زندگیاں پوری کی پوری قرآن تھی۔ اس وقت کہا اللہ کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ صحابہ نے یاد نہیں پڑی کہ عبداللہ بن مسعود نے کیا کر دیا، رسول اللہ کو امان صلی اللہ رحمت للعالمین بن کر آئے، یہ آیت نہیں پڑی، ارے یہ کیا غضب کر دیا تو نے۔ صحابہ نے کہا قرآن نے جو مکے میں دھمکی دی تھی، جس عذاب سے ڈرایا تھا، لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ، تیری پیشانی کو ہم پکڑیں گے، اللہ تو زمین پر آئے گا نہیں۔ اللہ نے مومنوں کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے، ہاتھ ہے بندے مومن کا اللہ کا ہاتھ، لہذا عبداللہ بن مسعود کا ہاتھ اس وقت گویا اللہ کا ہاتھ تھا جو مکے میں جس عذاب سے ڈرایا تھا، وہی پیشانی لے کر عبداللہ بن مسعود محمد رسول اللہ کے قدموں کو سر ڈال رہے تھے اور اس کا جملہ بیان کر رہے تھے کہ اس نے یہ باتیں کہی ہیں۔ تب رسول اللہ نے کہا یہ میری امت کا فرعون تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اب تو نہ جانے کون کون ہمیں آ کے اسلام بتاتا ہے، کون بتاتا ہے، برا مان جاؤ گے نام لے دیں، پھر موت کی شرح کو اسلام بتا رہا ہے، جو سب سے پیر تک ولادت میں ڈوبا ہوا ہے وہ بتائے گا ہمیں اسلام۔ وہ کہہ رہا ہے ہم سے کہ رسول اللہ کا جو کارٹون بنائے اسے معاف کر دو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے اسے معاف کر دو۔ ذرا چار نوجوان اس کی ماں بہن کو جا کے گالیاں دیں، پھر دیکھے اس کا چہرہ کیا ہوتا ہے۔ ذرا تین چار نوجوان اس کے چہرے پر دو تین تھپڑ لگائیں، ایک ادھر سے ایک ادھر سے، اور پھر دیکھیں وہ کیا کرتا ہے، وہ بتائے گا ہمیں اسلام۔ سن لے پوری دنیا، ابن تیمیہ علیہ الرحمہ، ابن عابدین شامی، قاضی عیاض اور پورا کا پورا قرآن سنت گواہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا اگر مومن ہے، مسلمان ہے تو مرتد ہو گیا، اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اگر وہ ذمہ تھا تو اس کا ذمہ ٹوٹ گیا، اور اگر وہ مشرک تھا تو واجب القتل ہو گیا۔ محمد رسول اللہ نے فتح مکہ پر سب کے فتح مکہ پر تمام کی معافی کا اعلان کیا ہے۔ یہ کیوں نہیں بتاتے یہ امت آج اپنے نبی کی سیرت کی حفاظت سے بھی عاری ہو گئی ہے۔ 14 لوگ ایسے تھے، کاندھلے کی سرزمین وہ سرزمین بھی ہے جہاں سے اللہ نے مولانا ادریس کاندھلوی کو پیدا کیا۔ باہر ادریس کاندھلوی، تیرے قلم کو سلام، تیری جرأتوں کو سلام، تیری ہمتوں کو سلام کہ تو نے سیرت مصطفیٰ میں ان 14 لوگوں کی لسٹ لکھ کر بتا دی۔ یہ 14 لوگ وہ تھے جو محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، ان کے قتل کا آپ نے آرڈر جاری کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر یہ خانہ کعبہ کے اندر بھی ہو، حدود حرم کے اندر ہو تو وہاں بھی انہیں قتل کر دیا جائے۔ اور پوری سیرت گواہ ہے کہ اس میں ابن خطل نام کا ایک وہ بھی تھا جو محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ اس کی 2 باندیاں تھیں، وہ شعر شاعری کرتی تھی۔ رسول اللہ کو کسی نے آ کے بتایا کہ اس نے ڈر کی وجہ سے تلوار پھینک دی ہے اور اپنے آپ کو کعبے میں لے گیا ہے، کعبے کے پردوں سے چپکا ہوا ہے اور کعبے کی پناہ مانگ رہا ہے۔ رسول اللہ نے کہا وہ حلت لی الحرم، آج اللہ نے میرے لیے حرم کو بھی حلال کر دیا ہے، اسے وہی حرم میں قتل کر دو، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کا گستاخ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔
لیکن رسول اللہ کی گستاخ کو نہیں کیا جائے گا. پوری سیرت ہے یہ، پڑھتے کیوں نہیں؟ ابن تیمیہ کی کتاب التاریخ المسلول پڑھو. نوجوانوں، تاجر آران کی گستاخ رسول کی سزا پڑھو. انور اولقی کی یہ غبار چھٹنے نہ پائے گا، یہ غبار چھٹنے نہ پائے گا. یہ کتاب کم سے کم پڑھو تو صحیح. کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں مداخلت کرے. تیرے پوروج تیرے پرکھے نے تو پوری لنکا کو جلا دیا، اس نے تو کچھ کیا بھی نہیں تھا، سیتا کو بڑے پیار سے رکھ رہا تھا. اور ہمارا نبی اپنے گستاخ کو قتل کر دے تو وہ دہشت گرد قرار پائے گا، پوری لنکا جلا دی جائے اور بندروں اور دو لوگوں کو ساتھ لیا جائے اور پھر بھی وہ دہشت گرد نہ قرار پائے. تیرا کیوں معاف نہیں کیا؟ اس نے وہ بھی معاف کر دیتا، کیوں اس نے معاف نہیں کیا؟ اس دنیا کی کوئی تاریخ میں معاف نہیں کیا جا سکتا. حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والا بھی عیسائیوں کے یہاں واجب القتل ہے، یہودیوں کے یہاں حضرت ان کے نبیوں کی شان میں گستاخی کرنے والا واجب القتل ہے. اسلام کی اپنی پہچان ہے، اپنی تاریخ ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ سنانے والوں کم سے کم سچی تاریخ کو بتا دیتے. کئی مہینے ہو گئے میں نے علماء سے پوچھا اس گڑیا کا نام کیا تھا جو کوڑا ڈالتی تھی؟ کیا نام تھا اس کا؟ کیا صحابہ اس کا نام بھول گئے؟ اگر وہ کوڑا ڈالتی تھی، پہلے کافر تھی، پھر جس دن عیادت ہو گئی اس دن مسلمان ہو گئی، تو مسلمان ہونے کے بعد تو نام پتا ہوگا نا وہ کون تھی، کس قبیلے کی تھی، کون اور تھی، چھوٹے ڈالتی تھی اور چھوٹے ایمان ہو گئی پتا ہوگا. میں اللہ کا آپ کا ذکر آپ سے کہتا ہوں کہ اس حوالے کو مجھے ڈھونڈ کر بتا دیں. میری معلومات ابھی ادھوری ہے کہ وہ کس قبیلے کی تھی، ایمان سے پہلے اس کا کیا نام تھا، ایمان لانے کے بعد پھر وہ سب کیا نام ہوا. کم سے کم پتا تو چلے تاریخ میں کہ تھی کون جو پہلے کوڑا ڈالتی تھی، پھر ایک دن بیمار ہوئی تو رسول اللہ اس کے گھر پہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے ایمان لے آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ بھی زندہ کر لیا کریں. مکے کی زندگی کو آخری حد تک مت پہنچاؤ. وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ کی قید تھی کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں آ رہا ہے اس وقت تک معاف کیجیے، اور جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو معافی کا کھانا ختم ہے. اگر عام حالات میں معافی ہوتی تو جو بدر میں 70 کو رسول اللہ کے صحابہ نے کاٹ کے کنویں میں ڈال دیا تھا، انہیں بھی معاف کر دیتے رسول اللہ اور صحابہ کے تماشے لگاتے کہ تم نے کیوں معاف کر دیا، میں تو رحمت العالمین ہوں، انہیں کیوں مارا تم؟ یہ جو 70 کو گرفتار کر کے مدینہ منورہ میں باندھا تھا، ان کی مشقیں باندھی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اتنی کس کے صحابہ نے باندھی تھی کہ رات کو ان کی چیخیں نکل گئی. حضرت عباس بھی تڑپ کے رونے لگے. تب رسول اللہ نے آ کے ان کی مشقوں کو ڈھیلا کیا. ان 70 کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی کیوں نہیں چھوڑ دیا، ان سے مان کیوں لیا، فدیہ کیوں لیا؟ پیسے لیے کہ نہیں لیے؟ اور جب حضرت عباس نے کہا کہ بھتیجے میں تو مسلمان ہوں، مجبوراً آیا تھا، میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، مجھے تو ایسے ہی چھوڑ دو. چچا کہہ رہے ہیں بھتیجے سے، آپ نے کہا چچا وہ ایمان تمہارے اندر کا ہے، یہاں ظاہر پہ فیصلہ ہوگا، فدیہ تمہیں بھی دینا پڑے گا. کہا میرے پاس تو ہے نہیں، بڑا غریب ہوں. اور کہا وہ آتے اور جو میں فضل کو چچی کو جو کہا تھا کہ ذرا یہ اتنا مال اندر دبا کے رکھ دے، وہ اس مال کا کیا ہوگا؟ اب چچا اپنا فدیہ بھی دو اور اپنے بھتیجے عقیل کا بھی فدیہ دو، بھتیجوں کا بھی دینا پڑے گا اور اپنا فدیہ بھی دینا پڑے گا. اگر آج یہ مطالبہ مسلمانوں کا کوئی امیر جاپان سے کر لے کے فدیہ دے دے ہمیں اور ہم تیرے قیدیوں کو چھوڑ دیں گے تو مسلمان کہیں گے اسلام میں کہاں آئیں گے؟ کون سے اسلام کی بات کر رہا ہے؟ کون سے اسلام کی بات کر رہا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو بدر سے پہلے روانہ کیا. عبداللہ بن جحش کا یہ لشکر ہے. کہا میں خط بھیج رہا ہوں، اس خط کو فلاں مقام پہ جا کر کھولنا. اور وہاں اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ یہاں سے کافروں کے قافلے آ رہے ہیں، ان قافلوں پہ تم حملہ آور ہونا.
امیر نے کہا کہ مجھے حملے کا حکم ہے، لہذا جو میرے ساتھ رہنا چاہے وہ ساتھ رہے اور جو الگ ہٹنا چاہے وہ الگ ہٹے۔ ان میں 2 صحابی ایسے تھے جن کا اونٹ غائب ہو گیا، وہ صحابی اونٹ کے ڈھونڈنے میں لگے، باقی 3 صحابہ حملہ آور ہوئے، ان میں 5 لوگ تھے، 1 قتل کیا گیا، 2 گرفتار کر لیے انہوں نے اور باقی بھاگ گئے۔ جو مال تھا ان کا چھین لیا۔ یہ اسلام میں پہلا مال غنیمت تھا جو صحابہ کرام کو بدر سے پہلے ہاتھ آیا۔ جب یہ گرفتار ہو کر مدینہ منورہ پہنچے تو مشرکین مکہ کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ سے جا کر کہا کہ ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے 2 آدمی غائب ہیں، ابھی تک نہیں آئے، ممکن ہے تمہارے کسی آدمی نے ان کو پکڑ لیا ہو، اگر وہ تمہاری قید میں ہوں گے تو میں اپنے قیدیوں کو پہلے چھڑاؤں گا، جب تک وہ واپس نہیں آتے تب تک میں تمہارے قیدی کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب ان کا اونٹ مل گیا اور وہ دونوں صحابی واپس آئے تب رسول اللہ نے ان کے قیدیوں کو چھوڑا۔ اگر آج یہ کام مسلمانوں کا کوئی گروہ کرے تو آپ جلدی سے فتویٰ لکھیں گے کہ یہ اسلام میں نہیں ہے، میں چاہے مظلوموں کو بہت گرد کروں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! مجاہد اسلام! مجاہد اسلام! میرے عزیزوں اور ساتھیوں، مجھے اتنی ہی بات کہنی تھی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے اور آپ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ۔ وہ قانون سب سے اعلیٰ قانون ہے جو اللہ نے قرآن میں چور کے ہاتھ کاٹنے کا لاگو کیا ہے۔ روئے زمین پر جو جماعت اور جو گروہ اس سزا کو نافذ کر دے گا ہم اس سے محبت کریں گے۔ قرآن نے زناکار کی کمر پہ کوڑے لگانے کا حکم دیا ہے۔ روئے زمین پر جب کوئی گروہ اس کو نافذ کرے گا ہم خوش ہو جائیں گے، یہ اللہ کا رشتہ ہے، یہ جنود الرحمان ہے۔ اور جو اس سزا کو اپنے ملک میں نافذ نہ ہونے دے اور یہ کہے کہ نہیں انگریزوں کے یہاں تو زناکاروں کو انعام دیا جاتا ہے، زناکاروں کو ماڈل کہا جاتا ہے، زناکاروں کو ہیرو کہا جاتا ہے، زناکاروں کو نوبل پرائز سے نوازا جاتا ہے۔ جو حکومت ملالہ کے لیے اسٹیج سجائے ہم اس حکومت پہ لعنت بھیجتے ہیں، اور جو حکومت ڈاکٹر عافیہ کے عقائد سے لانے کے لیے مطالبہ کرے ہم اسے سلام پیش کرتے ہیں۔ جو اللہ کے قانون کو زمین پہ نافذ نہ ہونے دیں وہ جنود الشیطان ہیں، وہ جنود الرحمان نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دوستوں کی محبت عطا فرمائے اور اپنے دشمنوں سے اظہار بیزاری اور نفرت عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے اور ایمان پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندہ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔